بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، عمران خان کی فوری رہائی اور اقتدار میں واپسی کے حوالے سے بیرون ملک سے دباؤ بڑھنے کی خبریں تو آپ سن ہی رہے ہیں۔ تازہ ترین بریکنگ نیوز یہ آئی ہے کہ اب ملک کے اندر سے، طاقتوروں کے گھر کے اندر سے دباؤ بھی شدید ترین ہو گیا ہے۔ عمران خان کی واپسی ہزاروں طاقتور شخصیات پر پھیلے ہوئے مقتدر حلقوں یا اسٹیبلشمنٹ کا ذاتی معاشی مسئلہ کیسے بن گیا ہے، یہ انتہائی دلچسپ اور سنسنی خیز بریکنگ نیوز آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی بتائیں گے کہ معاشی دباؤ کو حکمران ایلیٹ کلاس کے اندر تک پہنچانے میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ایلون مسک کی جادوگری کا کتنا بڑا ہاتھ ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ 2 نئے آرڈر کیا پاس کرنے جا رہے ہیں کہ جس کے بعد پاکستان کی حکمران ایلیٹ کی چیخ و پکار ناقابل برداشت ہو جائے گی، اور جب طاقتور کی اپنی دم پر پیر آئے گا تو پھر انہیں پاکستان میں عوام کے جمہوری حقوق کی بحالی اور تمام سیاسی اسیروں کی رہائی کا مطالبہ ماننا ہی پڑے گا، وگرنہ پھر گلشن کا کاروبار تو رک جائے گا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے وہ حیران کن اعداد و شمار بھی پیش کریں گے کہ پاکستان کو ملٹری ایڈ اور US ایڈ کی مد میں کتنے ملین اور کتنے بلین ڈالر سالانہ ملتے رہے ہیں، جو پاکستانی روپے میں بلا شبہ سینکڑوں ارب یعنی کھربوں روپے بنتے ہیں، اور یہ انکشاف بھی کریں گے کہ ان کھربوں روپے میں سے کروڑوں اربوں روپے حکمران ایلیٹ کلاس کی بیگمات کے پاس کیسے پہنچا کرتے تھے، اور پھر اس مال مفت دل بے رحم کے تحت حکمران ایلیٹ کلاس کی پرسنل و سوشل لائف کی چکا چوند کیسے قائم تھی کہ اب ڈالروں کی برسات بند ہونے سے ان کی زندگیوں کی یہ ساری رنگا رنگی ماند پڑنا شروع ہو گئی ہے، اور پاکستان کی خاکی و سفید بیوروکریسی، عدلیہ اور میڈیا سمیت پورے طبقہ اعلیٰ کے صاحب لوگوں کے دفاتر کا سکون تو غارت ہونا شروع ہو ہی چکا تھا، اب گھروں کا اطمینان و سکون بھی غارت ہونا شروع ہو گیا ہے۔ ناظرین، اس ایکسکلوسیو ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یہ یاد دلانا چاہتے ہیں کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے، کیونکہ اس نے آپ کی سوچ اور آپ کی فکر کو عام کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اس لیے آپ اسے سبسکرائب کر کے گھنٹی کا نشان ضرور دبا دیجئے۔ آپ کے اس تعاون سے ہم انشاءاللہ اپنے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا اگلا ہدف بھی جلد عبور کر لیں گے۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی کریں، کیونکہ آپ اسے جتنا شیئر کرتے جائیں گے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی سمیت تمام حکمرانوں اور ان کے سرپرستوں کی تکلیف بڑھتی جائے گی۔ ناظرین کرام، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان سمیت دنیا بھر کو دی جانے والی US ایڈ کا پروگرام معطل کر دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی ہمدردی کے لیے دیے جانے والے ان کھربوں ڈالر کا بمشکل نصف حصہ اپنے اصل اہداف پر خرچ ہوتا تھا، باقی 50% سے زائد حصہ وہ NGOز اور امدادی ادارے اپنے ہزاروں ڈالر ماہانہ کی تنخواہوں اور لاکھوں ڈالر ماہانہ کے سیمینارز، ورکشاپوں اور مطالعاتی دوروں کے ذریعے ہڑپ کر جاتے تھے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 5 اسٹار ہوٹلوں اور اعلیٰ سوسائٹی کے گیسٹ ہاؤسز میں ہونے والی پارٹیوں اور پروگراموں کی ساری رونق اور رنگا رنگی اسی US ایڈ کی بدولت قائم تھی۔ یہ سارا طلسم ہوش ربا اب معطل ہو کر رہ گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان کو سالانہ 2 ارب ڈالر کی امریکی فوجی امداد ملتی تھی، اور US ایڈ کی مد میں 500 ملین ڈالر سالانہ دیے جاتے تھے۔ 2 ارب ڈالر سالانہ کی فوجی امداد کا بڑا حصہ 2018 سے معطل ہے، اور 500 ملین ڈالر سالانہ کی US ایڈ بھی اب مکمل بند ہو گئی ہے۔ US ایڈ پر 300 ملین ڈالر کا پہلا کٹ 2022 میں لگا، اب باقی 200 ملین ڈالر
سالانہ کی فراہمی بھی معطل ہو گئی ہے۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو $2.5 ارب کا نقصان صرف 1 سال میں برداشت کرنا پڑ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ان سارے اعداد و شمار سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کھابے کتنے بڑے پیمانے پر لگے ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 مزید حکم ناموں پر دستخط کرنے جا رہے ہیں۔ پہلا حکم نامہ ان ممالک سے متعلق ہے جہاں جمہوری اور بنیادی حقوق معطل ہیں اور دھاندلی زدہ نام نہاد انتخابات کروا کر آمرانہ حکومتیں مسلط ہیں، اور پاکستان کا نام بھی فارم 47 والی حکومتوں کی وجہ سے اس فہرست میں شامل ہے۔ ایسے ممالک کے حکمرانوں اور طاقتور طبقات کے بیرون ملک موجود مالی اثاثوں، جائیدادوں، کاروباروں اور بینک اکاؤنٹس کو بھی منجمد کیا جا رہا ہے۔ دوسرا آرڈر ان حکمران طبقات کے انٹرنیشنل ٹریول پر پابندی اور ان کے بچوں کے ترقی یافتہ ممالک میں تعلیم حاصل کرنے، ملازمت کرنے اور بزنس کرنے پر پابندی سے متعلق ہے۔ ناظرین کرام، دنیا بھر کا مین اسٹریم میڈیا اور ان کے اینکرز بھی یو ایس ایڈ سے بہت بڑے پیمانے پر مفادات سمیٹ رہے تھے۔ اس لیے صدر ٹرمپ کے ان اقدامات پر ہر ملک کے بڑے اخبارات اور نیوز چینلز نے بھی چیخ و پکار شروع کر دی ہے کہ یو ایس ایڈ معطل ہونے سے مستحق اور غریب عوام اور پناہ گزین بھوکوں مر جائیں گے۔ حالانکہ صدر ٹرمپ نے انہیں اس معطلی سے استثناء دے دیا ہے۔ اس حوالے سے CNN کی یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین کرام، امریکہ کے سب سے بڑے نشریاتی ادارے CNN نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ امریکی حکومت کی جانب سے غیر ملکی امداد کو منجمد کرنے کے فیصلے نے دنیا بھر میں انسانی بحرانوں کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ مختلف ممالک میں خوراک کی تقسیم روک دی گئی ہے، طبی سہولیات بند ہو رہی ہیں اور ہنگامی امداد رکی ہوئی ہے کیونکہ اسے جاری کرنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ یہ صرف ممکنہ خطرات کی وارننگز نہیں بلکہ وہ حقیقت ہے جس کا سامنا امدادی کارکنوں کو کرنا پڑ رہا ہے، یہ دعویٰ کیا ہے CNN نے۔ امریکی ادارہ برائے بین الاقوامی ترقی یو ایس ایڈ کو کمزور کرنے اور امداد کو معطل کرنے کے نتیجے میں لاکھوں لوگوں کی زندگیوں پر اثر پڑا ہے، یہ دعویٰ CNN نے اپنی رپورٹ میں کیا ہے جو حقائق سے مطابقت نہیں رکھتا۔ CNN کے مطابق ایک یو ایس ایڈ ملازم نے بتایا کہ یہ ان افراد کے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ بن چکا ہے جو ان امدادی منصوبوں پر انحصار کرتے ہیں۔ ایک اور اہلکار نے CNN کو بتایا کہ امداد فراہم کرنے والے شراکت دار شدید صدمے میں ہیں کیونکہ کام روکنے کے احکامات جاری کیے جا چکے ہیں اور امریکہ کے ساتھ شراکت داری پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یوکرین، برما، سوڈان اور دیگر بحران زدہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر انسانی ضروریات ہیں لیکن تمام امدادی منصوبے معطل ہو چکے ہیں۔ اگرچہ امریکی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہنگامی انسانی امداد اور خوراک کی فراہمی کے منصوبوں کے لیے چھوٹ دی جا چکی ہے، لیکن یو ایس ایڈ کے ملازمین اور ٹھیکیداروں کا کہنا ہے کہ فنڈز اب بھی معطل ہیں۔ ایک اہلکار نے وضاحت کی کہ زیادہ تر کام مقامی شراکت داروں کے ذریعے ہوتا ہے جو پہلے خود فنڈنگ کرتے ہیں اور بعد میں ادائیگی کی توقع رکھتے ہیں، لیکن اب وہ ادائیگیاں روکی جا چکی ہیں۔ امداد کی معطلی کے باعث ہزاروں امریکی اور غیر ملکی ملازمین اپنی ملازمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اور امدادی صنعت شدید مالی بحران کا شکار ہو چکی ہے۔ اس کے نتیجے میں اردن، ایتھوپیا، بھارت اور دیگر کئی ممالک میں پانی کے تحفظ کے منصوبے رک گئے ہیں جبکہ تقریباً 4 ارب افراد پہلے ہی صاف پانی سے محروم ہیں۔ ناظرین کرام، CNN نے اپنی اس رپورٹ میں مزید کہا ہے کہ امریکہ
دنیا میں سب سے زیادہ انسانی امداد فراہم کرنے والا ملک ہے، جو اقوام متحدہ اور دیگر عالمی اداروں کے ذریعے 47% عالمی انسانی امداد فراہم کرتا ہے۔ سن 2023 میں امریکہ نے مختلف ترقیاتی منصوبوں، صحت، خوراک اور ہنگامی امداد کے لیے تقریباً $60 ارب مختص کیے تھے۔ ان میں سے $10 ارب یوکرین میں جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے، $7.1 ارب عالمی غذائی عدم تحفظ کے خلاف، اور $6 ارب افریقی ممالک میں بنیادی ڈھانچے اور صحت کے منصوبوں کے لیے دیے گئے تھے۔ USAID کے تحت چلنے والی پانی کی فراہمی کے منصوبے 30 سے زائد ممالک میں $2.5 ارب کی مالیت کے تھے، جن کے ذریعے لاکھوں افراد کو پینے کا صاف پانی فراہم کیا جا رہا تھا۔ کینیا میں USAID کے تعاون سے چلنے والے ایک منصوبے کے تحت 1 ملین سے زائد افراد کو صاف پانی فراہم کیا جا رہا تھا، لیکن فنڈز معطل ہونے کے باعث اس منصوبے کے مستقبل پر خطرات منڈلا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، CNN نے ماہرین کے حوالے سے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ جب لوگوں کو پانی، خوراک اور طبی سہولتیں میسر نہیں آتی تو وہ نقل مکانی پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اس سے عالمی سطح پر مہاجرت کے دباؤ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ USAID کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے خبردار کیا ہے کہ اگر امداد کی معطلی برقرار رہی تو عالمی انسانی امدادی نظام منہدم ہو سکتا ہے، کیونکہ امریکہ اس نظام کا تقریباً 47% حصہ فراہم کرتا ہے۔ ناظرین، اصل بات یہ ہے جو ہم نے ویڈیو کے آغاز میں بتائی تھی کہ یہ جو دنیا میں عالمی امدادی نظام ہے، یہ کرپشن کا گڑھ ہے۔ یہ مختلف ممالک میں پراکسیز جو امریکہ اپنی پالتا ہے، جو بڑے بڑے اعلیٰ طبقات میں لوگوں کو نوازتا ہے، اور پھر انہیں پراکسی وارز کے لیے بطور امریکی ایجنٹ کے استعمال کیا جاتا ہے۔ صدر ٹرمپ نے پوری دنیا میں امریکی ایجنٹوں کی تنخواہیں بند کر دی ہیں۔ کوئی لوگ ٹھیکیدار بن کر ان امدادی سامان کی فراہمی کی ٹھیکہ لے کر اس میں سے مال کماتے ہیں، اور کوئی اپنے لیے بڑی بڑی تنخواہیں رکھ کر NGOs بنا کر مال کماتے ہیں، اور کوئی بڑے بڑے سیمینار کر کے اس جو USAID کے پیسے کو ہڑپ کرتے ہیں۔ اب یہ سارا جو طلسم ہوش ربا ہے، یہ معطل ہو چکا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے 2 اقدام ٹرمپ کس دن سائن کرتے ہیں ان آرڈرز پر۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Yeah.